أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین تو صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے کسی کو سلامتی دینا، یعنی کسی کے سامنے مدافعت، ریزسٹنس، اکڑنا چھوڑ کر اس کے سامنے سبمٹ کیا جائے، اس کے سامنے جھک جایا جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر وہ بات جو کر لے کے آئے اسے ماننا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور وہ تمام جو ہمیں اس سورس سے ملے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ اسلام ہے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ اسلام اور سیکولرزم بہت دلچسپ بھی ہے، لیکن آپ حضرات کو بھی اس کا انتظار ہوگا، اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اس لیے کہ سیکولرزم کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی کنٹروورسی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی سیکولرزم میں ہے۔ کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس سیکولر جماعت تھی، تو مسلمان بڑے امن کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے، فلرش کرتے رہے۔ اب ہندو فنڈامنٹلسٹ جماعت ان پار آئی ہے تو مسلمانوں کی شامت آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، کچھ کا خیال ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادر وے راؤنڈ کچھ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم تمام مذاہب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور ایسے ہی اسلام کو بھی اکوموڈیٹ کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا جو ویو ہے وہ بہت ریڈیکل ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے، اور اسلام اگر زندہ ہونا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، تو اسے سیکولرزم کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا جہاں جہاں بھی وہ داخل ہوا ہے۔ تفصیل سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام نے اپنا تعارف کروایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دین کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین یا ملکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یہاں دین بدلے کے معنوں میں آیا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو ڈے آف ریوارڈ۔ تو عربی زبان میں جب محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو کما تدین تدان عربی زبان کا محاورہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کا پیرلل۔ اردو میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، تو یہ دین کا بنیادی مفہوم ہے۔ لیکن دین کا لفظ ہماری جانی پہچانی سورت الکافرون کے اندر بھی آیا ہے راستے کے معنوں میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تمہارا بھی ایک راستہ ہے، میرا بھی ایک راستہ ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، نہ کرتے ہو نہ کرو گے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ تو یہاں راہ ترجمہ ہو گیا، راستہ ترجمہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ سب کو معلوم ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ان سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہم ابا جان کی نظروں میں ایکسکلوسیو ہو جائیں. وہ محبت جو یہ دو بھائی کھینچ لیتے ہیں ان میں سے خاص طور پر یوسف کھینچتے ہیں, وہ محبت بھی ہمیں مل جائے. ان کی ایک پلاننگ تھی, اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ تھی. وہی یوسف جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا جان چھڑانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھکاری بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا, اس یوسف کے سامنے پیش کر دیا. اب یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بہت بڑے وزیر بن گئے تھے. اس کی ساری جو بھی زمینی خزانے تھے ان پر ذمہ دار بنا دیے گئے تھے بادشاہ کی طرف سے. لیکن وہ بڑے ذمہ دار تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے. قانون تو بادشاہ کا چلتا تھا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی 11 میں سے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے غلہ لینے کے لیے, اس لیے کہ انہوں نے راشننگ کا نظام امپلیمنٹ کر کے, راشننگ کا نظام قائم کر کے لوگوں کو غلہ جو ہے ان کی افراد کی تعداد کے مطابق بانٹنا شروع کر دیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو خشک سالی تھی وہ دور دور تک گئی تھی, اس کے اثرات, اور فلسطین میں بھی قحط تھا. لہذا یوسف علیہ السلام کی فیملی بھی غلے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. 10 بھائی پہنچے, وہ جو سگے 10 بھائی تھے بڑے. اب جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت وہ بڑے تھے اور ان کی شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی. یوں ہی وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. لیکن ایک تو اس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور پہلی نظر میں ان کو یہ احساس نہیں ہوا, اور دوسری بات یہ کہ دے ہیڈ نو آئیڈیا, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج یہ اتنے منصب پر بیٹھا ہوا ہوگا اور ہم اس کے سامنے جا کر غلہ مانگ رہے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا جی 11 بھائی ہیں, ہم پھر بوڑھے والدین ہیں, ماں باپ ہیں. تو نے کہا وہ تو تم تو 10 ہو, 11واں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ 11واں جو ہے ابا جان کو بڑا پیارا ہے. انہوں نے کہا اگلی دفعہ اگر تم نے غلہ لینا ہے اسے بھی لے کے آنا. بوڑھے والدین کو میں تکلیف نہیں دیتا لیکن ینگ مین مسٹ کم, جوان آدمی کو آنا چاہیے, اس کو لے کے آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی منتیں کر کے لے کے آئے, بڑے وعدے وعید کر کے کہ ہم اسے واپس لے کے آئیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام اب اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے اپنے پاس, روکنا چاہتے تھے اپنے پاس. لیکن بادشاہ کے قانون میں ایک ہی گنجائش تھی کہ کوئی چوری کرے تو اس کی چوری کے بدلے اس کو روکا جا سکتا ہے, اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کوئی مدعا بناؤ کہ کوئی چوری کا کیس اس کے اوپر کر دو. اب یوسف علیہ السلام خود تو کرنے والے نہیں تھے, اس لیے کہ یہ ایک چیٹنگ کا معاملہ تھا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا قرآن مجید میں, ذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجائی, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے. تو اس کو دین الملک کہا, بادشاہ کا قانون. ٹھیک ہے. اور پھر جب دین کا لفظ اسلام کے لیے آتا ہے تو پھر وے آف لائف کے بارے میں آتا ہے, جس میں عقائد بھی آ جائیں, عبادات بھی آ جائیں, رسومات بھی آ جائیں, اور پوری زندگی وہ اللہ اور اس کی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو پھر وہ اسلام ہے. ایک اور لفظ جو ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ مذہب ہے, جس کی جمع مذاہب ہے. یہ مذہب جو ہے اس کا مادہ رال ہا با ہے, جس کے معنی جانا. ذہبہ فلان فلان چلا گیا. اور مذہب کیا ہے؟ جانے کا راستہ, جس پر چل کر آپ کسی طرف جاتے ہیں وہ مذہب ہے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا, اور جتنی تھوڑی بہت احادیث میں نے پڑھی ہیں مجھے احادیث کے ذخیرے میں بھی یہ لفظ نہیں ملا.
لیکن ہمارے اسلامک لٹریچر میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوا، اسلام کے مختلف ورژنز کے لیے استعمال ہوا ہے، ورژنز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا مذہب حنفی، جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، اس کو یعنی ہمارے اسلامک لٹریچر میں مذہب حنفی کہا جاتا ہے، مذہب شافعی، مذہب مالکی وغیرہ۔ مذہب حنفی میں مجتہد فی الدین صرف امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے، اور ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ بھی وہ مجتہد فی المذہب کہلاتے ہیں، مجتہد فی الدین نہیں کہلاتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس لفظ کی جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھا ہے کہ دین کا لفظ تو صرف اسلام کے لیے استعمال ہو، لیکن اگر اسلام کی مختلف شکلیں بتانی مقصود ہوں جس میں اختلاف ممکن ہے تو پھر ان کے لیے لفظ مذہب استعمال کیا ہے، دین استعمال نہیں کیا۔ اس میں ہمارے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ مذہب جو ہے یہ محدود ہے اور دین جو ہے یہ ہمہ گیر ہے۔ یہ ایک خاص نقطہ نظر سے یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ جب وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے اندر صرف عقائد، عبادات اور رسومات آتی ہیں، جبکہ دین میں عقائد، رسومات، عبادات کے علاوہ سماجی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام بھی آتا ہے، وہ اصل میں جو سیکولر ڈیفینیشن میں ریلیجن ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی طرف میں ابھی آؤں گا۔ تو وہ ریلیجن کا ترجمہ ہے، اور ریلیجن بھی کون سا؟ جو سیکولر ڈیفینیشن میں ریلیجن ہے، اس کے اوریجنل میں نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے کہ جب ہم فقہ کو دیکھتے ہیں تو فقہ کے اندر جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، وہاں کتاب النکاح بھی ہے، اور کتاب النکاح میں جو آئلی زندگی کے سارے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، کتنی طلاق، 2 طلاقیں دے تو کیا ہوگا، 1 دے تو کیا ہوگا، 3 دے تو کیا ہوگا، پھر طلاق کن کن کیسز میں ریووکیبل ہے، کن کن کیسز میں وہ اس کی تجدید نہیں ہو سکتی، اور پھر وراثت کا سارا قانون، رضاعت کا قانون، دودھ پلانا بچے کو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کتاب النکاح کے اندر آتی ہیں، اور یہ اسلام کا سماجی نظام ہے۔ محرم رشتے کون سے ہیں، غیر محرم رشتے کون سے ہیں، کن کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، کہاں نکاح انڈر سرٹن کنڈیشن نہیں ہو سکتا، وہ کنڈیشن ختم ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ سارا جو ہے یہ اسلام کا آئلی سماجی نظام ہے۔ پھر کتاب البیوع ہے، فقہ کی کتابوں میں بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کتاب البیوع خرید و فروخت کا باب، اس ہیڈنگ کے تحت اسلام کا معاشی نظام ڈسکس ہوتا ہے۔ اور کتاب الامارہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع، لا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ، اسلام کو کوئی وجود جماعت کے بغیر نہیں ہے، اجتماعیت، آرگنائزیشن، اور آرگنائزیشن بغیر امیر کے نہیں ہے، اور امیر بے معنی ہے اگر اس کا کہنا نہ مانا جائے۔ تو کتاب الامارہ، اس میں اسلام کا سیاسی نظام زیر بحث آتا ہے۔ تو وہ بزرگ جو کہتے ہیں کہ مذہب محدود ہے اور دین ہماگیر ہے، تو وہ اصل میں سیکولر ٹرمز میں ریلیجن کی تعریف کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں، ریلیجن کا وہ جو فقہوں کا اندر، جو مذاہب کے اندر جو فقہ ہے وہ اس کے مطابق وہ بات نہیں کہہ رہے۔ اچھا، اب آگے آئیے کہ ریلیجن کا لفظ، یعنی انگریزی زبان میں لفظ ریلیجن، جس کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ مذہب کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے اور کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے، دین بھی اسی کا ترجمہ کرتے ہیں اور مذہب بھی اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے۔ انگریزی کا کوئی بھی لفظ ہو تو اس کے لیے اتھارٹی جو ہے چیمبرز اور آکسفورڈ ہے۔ جو ڈیفینیشن کسی لفظ کی آکسفورڈ میں آ جائے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور جو چیمبرز میں آ جائے، چیمبر 20th سینچری 21st سینچری، تو اس کو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے، دے آر اتھارٹیز۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میرے سامنے آکسفورڈ ڈکشنری کے 2 ایڈیشن تھے، ایک سن 48 کا ایڈیشن کہ جو 60 کا چھپا ہوا میرے سامنے تھا، اور دوسرا 95 کا ایڈیشن میرے سامنے تھا، 95 کا چھپا ہوا۔ ان دونوں کو میں نے دیکھا تو لفظ ریلیجن میں نے دیکھا تو 60 کے ایڈیشن میں اس کی ڈیفینیشن تھی بلیف in the existence of a supernatural ruling power, comma,
controller and creator of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. پھر دوہراتا ہوں, نوٹ کیجیے گا, بالکل اسلام کی تعریف معلوم ہوتی ہے. Belief in the existence of a supernatural ruling power, comma, creator and controller of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. ایک ایسی ما فوق الفطرت طاقت پر یقین رکھنا جو اس کائنات کی بنانے والی اور چلانے والی ہے, اور اس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بخشا ہے جو اس کے جسم کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. So it looks like Islamic definition, لیکن میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسلام کی تعریف نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد سیمی کولن ڈال کر ایک دو تعریفیں خالص کرسچینٹی کی دی گئیں اباؤٹ ریلیجن, اور اس کے بعد پھر اس کی صحیح نیچر آئی. وہ کیا تھی؟ A course of belief and practice considered as the ruling passion of an individual. A course of belief and practice considered to be the ruling passion of one's life. انسان کی زندگی کا وہ جذبہ جو پوری طرح اس پر حاوی ہوتا ہے, وہ اس کا مذہب ہے. سن 60 کی تعریف میں. لیکن سن 95 کا جو ایڈیشن میرے سامنے تھا, اس میں جب ریلیجن کو میں نے دیکھا تو وہاں سے وہ پہلی بڑی ڈیفینیشن جو تھی, بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور, وہ اٹھا دی گئی. اور یہ جو تیسری تھی, کورس آف ایکشن اور پریکٹس کنسیڈرڈ ٹو بی دا رولنگ پیشن آف ونز لائف, اس کو امینڈ کر دیا گیا. اور امینڈمنٹ کیا آئی کہ کورس اور پریکٹس کنسیڈرڈ ایز دا کنٹرولنگ انفلوئنس آف ونز لائف, کہ انفلوئنس اثر باہر سے آتا ہے, کنٹرول باہر سے کیا جاتا ہے, جبکہ جذبہ اندر سے اٹھتا ہے. کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کے اندر سے اٹھنے والا ایک جذبہ ہے, اور یہ انسان کی شخصیت کا پیدائشی طور پر جز ہے. لیکن اب اس کا تعلق کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کی نیچر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. یہاں فرق کیا ہے؟ اب غور کیجئے گا. پیشن ہمیشہ اندر سے اٹھتا ہے اور انفلوئنس ہمیشہ باہر سے آتا ہے. یہ فرائڈ کا جو تصورات ہیں وہ حاوی ہو گئے, انگلش پر بھی حاوی ہو گئے اور ہر چیز پر حاوی ہو گئے. اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ضمیر اور مذہب اور کانشینس اور نیکی کا جذبہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق رولنگ پیشن اور کنٹرولنگ انفلوئنس کے اندر ہمارے سامنے آ گیا. اچھا, اب آگے چلیے گا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تو تھی ریلیجن کی ڈیفینیشن. اب آتے ہیں ایک قدم آگے کہ سیکولرزم کو دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہے. جیسا کہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک ہے ازم. ازم کہتے ہیں وے آف لائف کو, کمیونزم, سوشلزم, پولیتھیزم, مونوتھیزم ایٹسٹرا, فاشزم. تو وے آف لائف. اور دوسرا لفظ ہے سیکولر. اب سیکولر کو میں نے دیکھا آکسفورڈ ڈکشنری میں تو اس پہ تھا ورلڈلی, ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. اب ورلڈلی کا مطلب کیا ہے؟ ریلیٹڈ ٹو دس ویری لائف, ناٹ ٹو این ادر لائف. دا لائف ان دا گریو, نو. لائف ان دا ہیئر آفٹر, لائف ان دا ہیئر آفٹر, نو. ورلڈلی, ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ, ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. اچھا, اب جو ہمارا انسان کا کامن سینس یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہوا یعنی اس ورلڈلی لائف سے متعلق جو بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا. اور سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ بھی یہی ہے, آپ نے سن رکھا ہوگا کہ what is secularism? Separation of church and state. اور اس کی ونڈو ڈریسنگ کیا ہے کہ سیکولر ورڈ کہتا ہے we don't mind
whether you believe in God or you don't. We don't mind whether you believe in God or you don't. We don't mind whether you believe in one God, 10 gods, 1,000 gods, or million gods. It's up to you. We won't interfere. Right? I am repeating. It's a very important subject. Each one of us should remember all the points, because living in the secular world, every now and then we are influenced by it. So, secular world claims that we don't mind whether someone believes in God or he doesn't. We don't object if someone believes in one God, or 10 gods, 1,000 gods, or billion gods. This is window dressing of secularism. In fact, secularism attacks the religion from the very root, and that is through the system of education. So, when the word secular is used as a verb, to secularize, the definition of this word secularize is to reduce, listen to it carefully, to reduce the role of religion in morality and education. تو یہاں جو اب تعریف ہے کہ سیکولر کی تعریف ازم کے معنی طرز حیات، طرز زندگی، وے آف لائف، اور جو سیکولر ہے اس کے معنی ہے ورلڈلی، اس دنیا سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں، قبر سے متعلق نہیں، آخرت سے متعلق نہیں، اس دنیا سے متعلق. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سیکولرزم ہوتا کہ دنیا کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے اور انسان کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیتا. لیکن بالفعل کیا ہے کہ سیکولرزم کا جو ایک روشن چہرہ دکھایا جاتا ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں کوئی ایک خدا کو مانے، 10 کو مانے یا 1000 کو مانے یا لاکھوں کو مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے سیکولرزم کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کو ماننے ہی کی اجازت نہیں دیتا. اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. اب آئیے سیکولرزم کی تعریف. اچھا، اور دوسرا ٹو سیکولرائز، جب ورب کے طور پہ آتا ہے سیکولر تو اس کے معنی ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان مورالٹی اینڈ ایجوکیشن، کہ اخلاقیات اور نظام تعلیم میں مذہب کے دخل کو کم از کم کیا جائے. کیا مطلب؟ اخلاقیات کہتے ہیں یہ طے کرنا کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات، موریلٹی. اور ایجوکیشن، نظام تعلیم، اور اس عبارت کے اندر نظام تعلیم سے مراد ہے وہ کریکولم، وہ نظام تعلیم جس میں سے کسی ریاست کا ہر بچہ کمپلسری ایجوکیشن کے تحت گزرتا ہے، وہ نظام تعلیم ہے. اور اس میں سے مذہب کو نکالنا، اس میں سے دین کو نکالنا، اس میں سے جو بھی ریلیجس چیزیں ان کو ملانا، یہ خالص سیکولر ہوگا. اور پھر سن 95 میں جو آکسفورڈ کا ایڈیشن آیا میرے سامنے تھا، اس میں سیکولرزم کی پوری جامع تعریف تھی کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ ماننا، یہ بلیو کرنا، یہ یقین رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ قوانین اور تعلیم حقائق اور سائنس پر مبنی ہونی چاہیے. قوانین اور تعلیم کی بنیاد حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے، وغیرہ پر، سائنس وغیرہ پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مذہب پر. کیا مطلب اس کا؟ سائنس میں حقیقی وجود کس کا ہے؟ جو آنکھوں سے نظر آئے، جو کانوں سے سنائی دے، جو زبان سے چکھی جا سکے، اور جو ناک سے سونگھی جا سکے اور ہاتھ سے چھوئی جا سکے.
یا کم از کم ان ذرائع سے ویریفائی کر سکے. مثال کے طور پر سائنس کہتی ہے کہ ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتی، نہ ہماری زبان کو ان کا ٹیسٹ لے رہی ہے، نہ اس کی کوئی سمیل ہے، اور نہ ہم ہاتھ سے ان ویوز کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں پاکستان سے میں بیٹھے ہوئے آپ امریکہ میں ہیں یا برٹن میں ہیں، آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو کنفرم ہو جائے گا نا کہ کچھ تو تھا نا. there were certain waves کہ جن کے ذریعے سے میں نے آپ سے بات کر لی، کوئی لہریں تھی نا جن کے ذریعے سے میں نے آپ سے بات کر لی، اور میں نے اپنا فون نکالا، وائی فائی میں نے اس کو کلک کیا، اور اس میں جتنے بھی ارد گرد وائی فائی کی ریز تھیں، ویوز تھیں، وہ مجھے شو ہو گئی، اور میں نے اس میں کسی کو کلک کیا اور اس کا پاسورڈ مجھے معلوم تھا، میں نے وہ پاسورڈ انٹر کیا اور میں پوری دنیا سے کنیکٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ویریفائی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی اگرچہ میری حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن میرے حواس خمسہ ان کو ویریفائی کر رہے ہیں، تو یس دے آر، وہ بھی ریئل ہے. اسی طرح ایٹسٹرا بھی ہے. ایٹسٹرا کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. سائنٹیفک میتھڈ، یعنی وہ میتھڈ جس کو سائنس نے اپروو کیا ہوا ہے، جس کو سائنس نے پاس کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ چیز جو اس ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ بھی حقیقی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم میں سے جس نے بھی فزکس پڑھی ہے، خاص تھوڑی سی پڑھی ہو، اور اس میں آئنسٹائن کی ایکویشن E=mc² پڑھی ہو. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آئنسٹائن فزسٹ تھا، ماہر طبیعیات تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماہر طبیعیات نہیں، میتھمیٹیشین تھا. اس نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ایک ڈیفینیشن دی، E=mc². کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گی تو وہ انرجی بن جائے گی، اور اس کے لیے ٹائم لامحدود ہو جائے گا، اور اس کے لیے فاصلہ صفر ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اب ہر وہ شخص، یعنی آئی ایم ون آف دم، میں بھی ان میں سے ہوں، ہر وہ شخص جس نے سائنس پڑھی ہے، خواہ تھوڑی سی پڑھی ہو، فزکس پڑھی ہو، وہ اس پر بلیو کرتا ہے. حالانکہ اس نے کر کے نہیں دیکھا، نہ ہم نے ابھی تک کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے چلا کر دیکھا، لیکن چونکہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، حساب کی، ریاضی کی وہ مساوات بتا رہی ہے کہ ایسا ہوگا، ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سیکولرزم کے ہم پر اثرات ہیں کہ ہم میں سے جو شخص بھی اسکول گیا، مدرسہ نہیں، اسکول، سیکولر ایجوکیشن کے مرکز میں گیا، تو اس نے بڑے چپکے سے، یعنی اوپر سے تو یہ کہتے رہے کہ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیتے، وی ڈونٹ مائنڈ ویدر یو بلیو ان گاڈ اور یو ڈونٹ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، خدا کو مانو یا نہ مانو، ایک خدا کو مانو، 10 خداؤں کو مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس نظام تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے ہمارا ذہن تبدیل کر دیا اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ وہ چیز کہ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، ہم اس کو چھو کر نہ دیکھ سکیں، اس کی کوئی خوشبو یا بدبو نہ ہو اور اس کا کوئی ذائقہ نہ ہو، تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یا کم سے کم وہ ان ذرائع سے اس کی تصدیق کی جا سکے یا وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو. اچھا، اب اس کا اثر کیا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فیل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. مولانا روم نے اپنی مثنوی کے آغاز میں کہا تھا کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا بھی آیا دی آواز دوست. فارسی میں کہ میں اپنے جسم کو ٹٹولتا ہوں تو یہ بالکل 100% میٹیریل ہے، 100% مادی جسم ہے. وہ جو مادی عناصر ہوتے ہیں، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ہے، ان سے بنا ہے، آئرن ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اندر سے آواز دوست، اللہ تعالیٰ کی کھچ مجھے کیوں پڑ رہی ہے؟
میں کھنچتا کیوں اللہ کی طرف؟ کیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک ایسی ہستی کو جس میں کوئی عیب نہیں ہے؟ ہر جگہ میں جاتا ہوں، بازار سے جوتا بھی خریدنے جاتا ہوں تو آئیڈیل کی تلاش کرتا ہوں، بے عیب ہو، بے عیب ہو، حالانکہ میرا 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ 20 سالہ تجربہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بے عیب نہیں ہے. دین واٹ آئی ایم لوکنگ فار؟ میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ کس کی تلاش کر رہا ہوں؟ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو از کجا می آیدیں آواز دوست، اس خشک جسم میں سے، مادی وجود میں سے وہ دوست کی آواز مجھے کیوں آ رہی ہے؟ یقیناً وہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے دین کا جو پہلا سبق ہے وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. یعنی سورہ فاتحہ تو دعا ہے نا، تو پہلا پارہ جو ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ تو گویا فارورڈ ہے، وہ تو دیباچہ ہے قرآن مجید کا، لیکن قرآن مجید کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس نظام تعلیم میں گیا اور اس کا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ غیب کوئی شے نہیں ہے، ریئل وہی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آئے، کانوں سے سنائی دے، ہاتھوں سے چھوائی دے، زبان سے چکھائی دے، ناک سے سنگھائی دے، وغیرہ وغیرہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، تو پھر وہ اللہ کو نہیں مانے گا. یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے صرف جاب حاصل کرنے کے لیے، اور جو ہی ڈگری مل جاتی ہے اور جاب مل جاتی ہے تو وہ کتابیں بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اپنے ذہن سے بھی سب کچھ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا، صرف رٹا لگا کے یاد کیا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ اصل طالب علم تو وہی ہوتے ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جب یہ بات ان کی سمجھدانی میں چلی گئی، ان کے مائنڈ میں جا کے فٹ ہو گئی کہ وہ چیز جو اپنا مادی وجود نہ رکھتی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خیال ہے، جنون ہے، وہم ہے، تو وہ کبھی اللہ کو ہی نہیں مانے گا. اسلام تو بہت دور کی بات رہ گئی. اچھا، اب ایسے لوگ پھر جو ملکوں کو چلانے والے، کارپوریشنز کو چلانے والے، اونچے لیول پر کاروبار کرنے والے، وہ سب ذہین لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو مجھے اور آپ کو امپلائی کرتے ہیں. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اور کولو کے بیل کی طرح ہم ان کے ملازم ہوتے ہیں اور ان کی انڈسٹری چلاتے ہیں، ان کا کام چلاتے ہیں، ان کا بزنس چلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیوقوف ہیں، ہمارے پاس عقل نہیں ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے. اچھا، اب ذہین لوگوں کے پھر آگے دو قسمیں ہیں. ایک نوجوان جس نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس نے اپنے دل سے یہی سمجھا ہے کہ کوئی روحانی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. اور کس طرح آ کے رچ بس جاتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں یعنی MBBS کا ہر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی ایک کتاب پڑھتا ہے، ایسینشلز آف بایو کیمسٹری. تو اس کے ٹائٹل پر ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. یعنی سائنٹیفکلی اسپیکنگ، سائنس کی زبان میں زندگی کیا ہے کہ مختلف عناصر، سوڈیم، پوٹاشیم، کاربن، ہائیڈروجن، یہ سب جو ہیں جب ایک خاص ارینجمنٹ میں آ جاتے ہیں تو سیل جو ہے وہ اس میں لائف پیدا ہو جاتی ہے. اور جب وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ارینجمنٹ، وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے اس میں. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، یہاں ہوا کہ نہیں اللہ نہیں زندگی اور موت دیتا. زندگی اور موت ایک فزیکل پروسیس ہے، یہ ایک طبی پروسیس ہے کہ جب ایک خاص ارینجمنٹ جو ہے وہ عناصر کے درمیان ہو جاتی ہے تو لائف آ جاتی ہے، اور جب وہ ارینجمنٹ فار ون ریزن اور دا ادر ڈسٹرب ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کا وجود چلا گیا. ان میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ کہ جو ذہین تو ہیں اور ان کا دل تو اللہ کو نہیں مان رہا کہ اللہ ہے، لیکن بچپن میں ان کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے والدین کا ادب و احترام. ماں باپ کو نہ نہیں کرنی. اس کی والدہ کہے گی بیٹا نماز پڑھو، تو خواہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے لیکن اٹھ کے نماز پڑھ لے گا، اور اپنی ماں کے حکم کو مانتے ہوئے
اس کو نہ نہیں کرے گا، بچ گیا۔ اب جب وہ ریگولرلی والدہ ہی کے کہنے پر صحیح نماز پڑھتا رہے گا تو پھر یہ عبادات جو ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرتی ہیں، اور پھر اس کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہاں ہے اللہ جس کے سامنے میں سر ٹیک رہا ہوں۔ یہ جو میں ہاتھ مانگ کر دعا مانگ رہا ہوں ہوا میں نہیں مانگ رہا، میں واقعی اللہ ہے، وہ میری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ اس میں ایمان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص کے جو ذہین بھی ہو اور اس نے ان علوم کو سمجھ کر پڑھا ہو اور پیچھے اس سے کوئی ٹریڈیشن بھی نہ ہو، کوئی روایت بھی نہ ہو، پھر وہ بالکل بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے، خواہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا کسی کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، وہ کھل کے کہتا ہے I was born with no religion۔ اور ریلیجن مذہب تو یہ ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، ماسز کے لیے ہے اور چوپایوں کے لیے ہے، الناس کالانعام، چوپایوں کی طرح کے لوگ جو ہیں جن کے پاس عقل شکل نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز۔ اب آئیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں، ان کی زبان پر بھی کبھی کبھی اور ان کے قلم پر بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ تو ریلیجن کے ماننے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن کا ایک مضمون ہے ورلڈ ایز آئی سی اٹ، اس میں البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے۔ یہ ہماری ایف ایس سی کی انگریزی کی کتاب میں یہ مضمون ہوا کرتا تھا، تو میں جب یہ جملہ پڑھا تو میں بڑا امپریس ہوا کہ وہ دیکھو بھی آئنسٹائن بھی اللہ کو مان گیا۔ لیکن اگلے ہی جملے میں وہ کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ who punishes and rewards his creatures۔ لیکن میں کسی ایسے خدا کو نہیں مان سکتا، یعنی ایک طاقت کو وہ مان رہا ہے، لیکن میں کسی ایسے خدا کو نہیں مان سکتا جو اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے اور انہیں انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ جو سن 60 کے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں جو آپ کو میں نے تعریف سنائی ریلیجن کی، اب اس کو پڑھیے گا غور سے، بلیف in the existence of a supernatural ruling power۔ Remember، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، وہ ایک طاقتور ہستی ہے، وہ ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، اس کا ایک وجود ہے، زندہ وجود، اور جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ وجود ہوگا تو یس بھی ہوگی، نو بھی ہوگی، اپروول بھی ہوگی، ڈس اپروول بھی ہوگی، پسند بھی ہوگی، ناپسند بھی ہوگی، جائز بھی قرار دیا جائے گا اور ناجائز بھی قرار دیا جائے گا۔ یہ سب جو ہیں یہ پرسونیفائڈ وجود میں ہوتے ہیں۔ دو زندہ رہنے والے پرسونیفائڈ وجود انسان وہ کبھی 100% ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ اختیار جہاں آئے گا وہاں اختلاف بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہستی ہے، اور طاقت میں اور طاقتور ہستی میں کیا فرق ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ آج ہمارا کمپیوٹر جو ہے یہ بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، آپ خود جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے۔ اس کے پروگرامر نے جو پروگرامنگ اس کی سافٹ ویئر میں کی ہے اس کے مطابق یہ کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرے گا۔ اگر کوئی غلطی اس کے سافٹ ویئر میں ہے، اس کی پروگرامنگ میں ہے، تو ہمیں ایل سی ڈی پر بھی نظر آئے گی، لیکن اس کے پاس اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو پسند کر لے، کسی چیز کو ناپسند کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر طاقت ہوگا تو پھر اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، وہ ایک فورس ہے، وہ سرٹن لاز کے مطابق جو ہے وہ جب دو ہوں گے تو چار ہوگا، اور آکسیجن اور ہائیڈروجن ملیں گے تو پانی پیدا ہوگا، اور پانی کے اندر سے آپ الیکٹرک کرنٹ گزاریں گے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن علیحدہ ہوں گی۔ جبکہ ہمارے دین کی روح سے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، اس کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے، جو پسند کر جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ پھر
اللہ تعالیٰ کچھ کاموں سے خوش ہوتا ہے، کچھ انسانوں کی حرکتوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پرسونیفائڈ وجود جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ سیکولرزم جو اس کا روشن چہرہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ صرف دنیاوی امور سے بحث کرتا ہے اور مذہبی امور میں کوئی دخل نہیں دیتا. اسے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، ایک کو مانیں 10 کو مانیں، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، سیکولرزم کو بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں، ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، سیکولرزم کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ذرا غور سے دیکھیے گا تو یقیناً سیکولر نظام آپ کو نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا تو اختیار دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جس نظام تعلیم میں سے وہ آپ کو گزارتا ہے، اس نظام تعلیم میں سے اگر واقعتاً آپ گزرے ہیں اور وہ نظام تعلیم آپ کے ذہن میں اتر گیا ہے، اس نے آپ کا مائنڈ بدل دیا ہے، تو پھر اس آزادی کے باوجود جو اس نے بظاہر دی تھی آپ کو، آپ کبھی اللہ کو نہیں مان سکتے، آپ کبھی آخرت کو نہیں مان سکتے، آپ کبھی کسی پیغمبر کو نہیں مان سکتے، آپ وحی کو نہیں مان سکتے، آپ فرشتے کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اس کی جو پھر اثرات ہیں انسان کی پوری زندگی پر، یعنی ابھی تو میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. تو ہم وہ لوگ جو میں نے کہا کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ صرف علم حاصل کرتی ہے جاب حاصل کرنے کے لیے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے بہرحال ان میں سے بھی کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو بہرحال ساتھ سمجھتے بھی ہیں. لیکن جس شخص کے اندر بھی یہ ویلیوز چلی گئیں اس کا عجیب طریقے سے ظہور ہوگا. ظہور کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محدود درجے میں مانے گا. ہمارے بہت سے نوجوان بچے، اللہ ان کو جزا دے اور ان کے علم میں، ان کی سمجھ میں اضافہ کرے اور ان کو مزید ہدایت سے نوازے، بہت محنت کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک کریٹر ثابت کرنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر بڑی طاقت ہے اور وہ اس پوری چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے آئنسٹائن کی آپ کو مثال دی. لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، مالک ماننا، جو ہمارا دوسرا سبق تھا اس سیریز کا، رب ہمارا، وہاں تک نہیں وہ پہنچتے. جبکہ دین تو تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانو اور اس کے سامنے سبمٹ کرو. وہ اللہ تعالیٰ کو کریٹر کہیں گے، زیادہ سے زیادہ اس کائنات کا رولر کہیں گے، اور وردی آف ورشپ کہیں گے کہ اس کے لیے وہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، ذکر اذکار بھی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو رب نہ وہ خود مانیں گے، اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھے گے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور نئے انداز میں یہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا. کبھی ماڈریٹ انلائٹنمنٹ ہوگا، کبھی ماڈرن اسلام ہوگا، اور کبھی اس کو کوئی اور نام اچھا سا دے دیا جائے گا. لیکن ان سب کا حاصل کیا ہوگا کہ بلیو ان اللہ ایز یور کریٹر. اور ہم نے رب ہمارا میں پڑھا تھا کہ کریٹر جو ہے وہ جب پیسے لے کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا باقی اس اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اصل مالک ہوتا ہے کہ جو اس کو جب چاہے کسی بلڈنگ کو گرا دے اور جب چاہے اس کو امینڈ کر لے. تو مالک نہیں وہ مانتے. اسی طرح وہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی کہتے ہیں کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن آپ ذرا اندر جا کے دیکھیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان مانیں گے اور کہیں گے رسول اللہ، لیکن بس رسول اللہ کی ڈیفینیشن کیا سمجھیں گے؟ کوئی بہت عظیم انسان تھے، ان جیسا شوہر کوئی نہیں، ان جیسا باپ کوئی نہیں، ان جیسا کمانڈر کوئی نہیں، ان جیسا ٹیچر کوئی نہیں، اور ان جیسا کمیونٹی لیڈر کوئی نہیں، ان جیسا وارئر کوئی نہیں، ان جیسا کمانڈر کوئی نہیں. سب یہ جو ہیومن کیریکٹرز ہیں اس کو وہ مانیں گے. لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہہ بھی دیں، لیکن یہ مانتے ہوئے ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ ان پر ریویلیشن آتی تھی، اور وہ ریویلیشن بغیر کسی کمی بیشی کے، جمع تفریق کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ علامہ اقبال سے ایک مرتبہ پروفیسر یوئنگ جو ایف سی کالج لاہور ہے، اس کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، فلسفے کے بہت بڑے استاد تھے، اور جو لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نیلا گنبد چوک میں یوئنگ ہال دیکھا ہوگا، یعنی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے 2 دروازے ہیں، ان آؤٹ، پھر ایک پریمیو اسپتال کو جانے والی سڑک ہے، اور اس کے بعد یوئنگ ہال ہے۔ یہ ایف سی کالج کا ہاسٹل ہے انہی پروفیسر یوئنگ کے نام سے۔ تو یہ کیونکہ فلسفے کے سینئر استاد تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ اقبال، کیا تم بھی اسی احمقانہ تصور کو مانتے ہو کہ قرآن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم آبجیکٹو فینومینن ہے؟ یہ آبجیکٹو فینومینن کہتے ہیں کہ جیسے سنا تھا ویسے آگے بیان کر دیا۔ یہ آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے عام حالات میں کہ اللہ آ کے میں آپ کی بات کو لکھ لوں اور پھر کنفرم کر لوں کہ یہ آپ نے کہا ہے، پھر تو میں کسی دوسرے کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن آپ نے ایک بات کہی، میں نے سنی، میں نے سمجھ لی، پھر میں اپنے الفاظ کو اس کو بیان کروں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں 100% آپ کے الفاظ میں کوئی بات بیان کر سکوں۔ تو علامہ اقبال نے کہا، سر وٹ ٹاک آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ مجھ پر جو اشعار کی آمد ہوتی ہے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مجھے جوں کی توں وہ آگے پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ تو علامہ اقبال تھا، ایک یقین تھا کہ انہیں کو ٹھوک کے جواب دے دیا، لیکن ایک عام آدمی، پڑھا لکھا آدمی، آپ کو آرٹیکل پڑھے گا، کوئی اخبار پڑھے گا، کوئی ٹاک سنے گا ٹی وی پہ بیٹھ کے، کوئی مذاکرہ سنے گا بیٹھ کر، وہ اس سے بہرحال انفلوئنس لیتا ہے، اور ہوتے 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 آہستہ 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 وہ مسلمان ہونے کے باوجود جو اصل مسلمانوں کے ڈاکٹرنز ہیں، عقائد ہیں، ان سے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور ان کو وہ نہیں مانتا۔ یہ جو اس سیریز میں یہ جو عنوانات منتخب کیے گئے تھے، ہدایت، رب ہمارا، محمد الرسول اللہ، اور اسلام اور سیکولرزم، یہ اصل میں اسی لیے تھے کہ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کے کچھ مخصوص مقامات کا مطالعہ کریں، مخصوص حصوں کو پڑھیں، تو ہمارے سامنے کچھ بیسز جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہوں، اور اس کی روشنی میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی، ورنہ غیر محسوس طریقے سے ہم سیکولرزم کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے اثرات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب زیادہ دور نہیں ہے، 1-2 دن میں شعبان شروع ہونے والا ہے، اور پھر رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا مہینہ آئے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج سے 50 سال پہلے ٹی وی پر سرٹن اوکیزنز پر ٹاکس جو ہیں وہ دی جاتی تھی لوگوں کو کہ آپ فلاں موضوع پر بات کریں، فلاں موضوع پر بات کریں، اور ہر صاحب علم اپنے ذوق کے مطابق، اپنی علمی سطح کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ اسی طرح ذو الحج کے مہینے میں پہلے 10 روز جو ہیں وہ ریڈیو پر، ٹی وی پر باقاعدہ عید الاضحیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، حج کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ تھنگ، ذرا غور سے سنیے گا کہ آج آپ ایسی کوئی ٹاک سنیں گے نا تو وہاں وہ کہیں گے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ جب وہ سبق کیسے نکالتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ سنت ہے کہ جو رمضان عید الاضحیٰ کا گوشت، جو قربانی کا گوشت ہے، آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک غریبوں میں بانٹیں، ایک احباب میں بانٹیں، اور ایک خود کھائیں۔ اب یہاں سے وہ ثابت کریں کہ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، اور عید الاضحیٰ ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ حالانکہ اس کا اصل سبق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر کہیں یعنی لائن اوپن کی جائے تو جو کوئی شخص کہہ رہا ہو ٹی وی پر کہ یہ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے، تو پلیز ضرور پوچھیے گا آپ انہیں کہ ذرا مجھے تو یہ تو ایکسپلین کر دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، فار نو ریزن، تو اس میں کون سی انسانی ہمدردی تھی؟ اصل میں کیا ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں
یہ اصل میں یہ سبق جو ہے اس کو سمجھ نہیں آنے دیتے کہ مبادہ کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ دین اسلام اپنے رب کے کہنے پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اسلام کی تعریف شروع میں بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنا رب مان کر سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا، سب کچھ سبمٹ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ بڑا کلیئر میسج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، اور حکم بھی باقاعدہ کوئی لکھا ہوا نہیں آیا، خواب میں اشارہ ہوا، اور چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ تو اب یہ میسج سیکولر مائنڈڈ مسلمان اسکالرز نہیں چاہتے کہ جائے تھرو اکراس دی بورڈ جائے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو توڑتے مڑوڑتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے، حالانکہ آپ سچ پوچھئے خالص انسانی نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو عید الاضحیٰ کا میسج کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن آپ اس دوسری اینگل سے دیکھیں تو رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اور سورۃ صافات میں 23ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیلیوٹ پیش کیا، سلام علی ابراہیم، جس کا اگر میں ترجمہ کروں محاورے میں تو وہ کیا؟ بلے ابراہیم تیرے، واہ بھائی واہ ابراہیم، کیا کہنے تمہارے، ویل ڈن، بہت خوب، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ اس کا اصل میسج تھا، لیکن یہ میسج انہوں نے دینے نہیں دینا۔ اسی طرح آپ آ جائیں، دین کا اصل تقاضا کیا ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی شخص کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے اور اس کے پاس کوئی اختیار باقی رہے کہ کروں کہ نہ کروں۔ اب ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم شیوخ سے، شیخ صاحب ذرا بتائیں نا، مولانا صاحب ذرا بتائیں نا ہمیں فلانی بات کی حکمت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے، اس سے بڑی حکمت کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ اس سے بڑی حکمت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ لیکن ہماری صرف حکم پر تسلی نہیں ہوتی جب تک ہمیں یہ نہ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ روزہ رکھنے کے میڈیکل فائدے ہیں، جب تک ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طواف سے وہ واک جو ہے بڑی ہو جاتی ہے اور انسان مگن ہوتا ہے، اور سیر اس کو بوجھل بھی نہیں لگتی اور سیر بھی ہو جاتی ہے، شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اس سے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اس سے۔ حالانکہ حج بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا شوگر کے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے، اور ہمارے پیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ کا حکم ہے کہ صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک تم نے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ اصل میں تو وہ ہے، لیکن ہونا چاہے آشکارا شرع پیغمبر کہیں جو سیکولر مائنڈڈ رائٹرز ہیں اور دانشور ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں گھیرتے ہیں، ہمیں اس طرف دیکھنے نہیں دیتے، ہمارے ذہن میں وہ خیال آنے جمنے نہیں دیتے، بلکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طرف منتقل کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے سب کچھ سیکولر ہے، دنیاوی ہے، اور اس جسم کے لیے ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو سجانے اور بنانے کے لیے ہے۔ حالانکہ نماز ہو، ایسی ایسی عجیب چیزیں کہ نماز کو یوگا کے بالکل ہم پلہ بنا کر پیش کر دیا۔ کسی نے کہا کہ جی نماز تو اصل میں نماز با جماعت جو تھی یہ ایک سوشل ایکٹ تھا کہ وہ لوگ، کوئی آپ کا ساتھی کوئی محلے دار بیمار ہو، وہ مسجد میں نہ آئے، آپ کو اندازہ ہو تو آپ اس کی تیمارداری کے نیچے چلے جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی مبادہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مالک نے بلایا ہے اینڈ آئی ہیو ٹو سے یس سر، میں حاضر ہوں، لبیک۔ یہ سب کیا ہیں؟ وہ سیکولر اثرات ہیں کہ جس میں ہر چیز کو، نماز کا بھی سیکولر مفہوم نکال لیا، روزے کا بھی سیکولر مفہوم نکال لیا، حج کا بھی سیکولر مفہوم نکال لیا، زکوٰۃ کا بھی سیکولر مفہوم نکال لیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچنا تھا، لیکن اس سے ٹھیک ہے کو ایک فائدہ بھی نوع انسانی کو ہے، اسے بائی پروڈکٹ سمجھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک اضافی چیز ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں،
مالک کی خدمت میں حاضری، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، لا شریک لک لبیک، وہ چیز ہے کہ جو اصل ہے۔ تو اب اگر سیکولر جو سارا نظام تعلیم ہے جس کے آج ہم سب گرفتار ہوئے پڑے ہیں، اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ 3 میں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نکال کر اس کائنات کو اس جگہ پر رکھ دیا کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو خام خواہ اس پر وقت ضائع نہ کرو، اس کائنات پر فوکس کرو، اس کائنات پر غور کرو اور اس کی کمالات دیکھو اور اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی جو آج کی زندگی ہے۔ اور دوسرا، یہ زندگی تو ہے نا، آخرت پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، پتہ نہیں یہ خیال جھوٹ ہے کہ سچ ہے، چھوڑو اس کو، کھیڑے چڑھ دو ادا، اس کے پیچھے خام خواہ غور و فکر کرنا بھی چھوڑ دو، اس دنیا پر غور و فکر کرو۔ یہ زندگی، یہ جسم، یہ تو ہے نا، لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کرو، اپنی لائف کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل، زیادہ سے زیادہ آسان بناؤ، اس کائنات پر غور کرو، چیزوں کو ڈسکور کرو، انوینشنز کرو، ایجادات کرو اور زندگی کو زیادہ دلچسپ بناؤ۔ پھر مذہبی لوگ جو ہیں، جیسے وہ پہلی ڈیفینیشن جن کی کہ who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body، جس نے انسان کو ایسا روحانی وجود بخشا ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں رہتا، مولوی لوگ کہتے ہیں، یہ پریسٹ کہتے ہیں، ریبائز کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو، یہ وجود تو ہے نا زندہ، اس کو زیادہ سے زیادہ زندگی اس کی لمبی کرنے کی کوشش کرو اور اس کی انجوائمنٹ کا زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ کمفرٹس اس کو پہنچاؤ۔ تو 3، اللہ کا تصور نکال دو، کائنات پر غور و فکر کرو، آخرت کا تصور نکال دو، اس زندگی پر کنسنٹریٹ کرو اور انسان کے روحانی وجود پر سوچنا چھوڑ دو، اس کے جسمانی وجود پر غور و فکر کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور آسائشیں پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہے سیکولرزم کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکولرزم کے اثرات سے بچائے۔ اگرچہ آج کے دور میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو اسکول کے لیے، اور اس کے لیے باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا۔ آپ اسکول میں نہیں جائیں گے تو آپ کے بچے اسکول نہیں گئے تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے، آپ پر مقدمہ قائم ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے۔ اب ہم مجبور ہیں کہ اسکول جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم نے تو پڑھ لیا، بچوں کو بھی ضرور پڑھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکولر اثرات سے محفوظ رکھے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح چاہیں جیسے دین کا تقاضا ہے، اس کو زندہ وجود مانیں، پرسونیفائڈ وجود مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، گریٹ مین تو ہی تھے، اللہ کا رسول مانیں، اور آخرت کی زندگی کو کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ رسول